الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ انفال کا ایک حصہ تو مضامین سے متعلق تھا، اب دوسرا حصہ ہے احکام سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس سورہ انفال کے اندر 4 قسم کے مضامین کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح اس مدنی صورت کے اندر 4 قسم کے احکامات کو بھی نازل فرمایا ہے، جو بہت ہی قابل غور ہے اور بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کس بارے میں ہے؟ آیت نمبر 1 میں، پہلی آیت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نفل کے احکام کے بارے میں پوچھے۔ نفل کسے کہتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھے، اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نقل فرمایا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل کا معنی ہے فضل، زائد چیز، انعام، تحفہ، اور ذمے سے جو خالی چیز ہوتی ہے ایسی چیزوں کو نفل کہتے ہیں۔ جیسے ہم معمولی طور پر کہتے ہیں نفلی نماز، نفلی روزہ، صدقہ، جو واجبات نہیں ہیں، جو فرائض نہیں ہیں، ان سب کو نفل کہتے ہیں۔ اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ اپنے خواہش سے پورا کرتے ہیں، ان سب کو نفل کہتے ہیں، نفل۔ اور یہ ہوا لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب دیکھنا ہے کہ قرآن کے اندر نفل کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں جو نفل استعمال ہوا ہے، انفال استعمال ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں نفل کا معنی اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ، جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے کفار سے ملا ہو۔ جنگ کرنے کے بعد جو کافروں کے ہاتھوں سے ہمیں جو مال مل رہا ہے، اس مال کو نفل کہتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن کے اندر جب ہم غور کریں گے، تھوڑا سرچ کریں گے، تو ہم یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ جنگ و قتال کے ذریعے جو مال ہمیں مل رہا ہے، اس مال کو قرآن کے اندر 3 طرح سے استعمال ہوا ہے، 3 الفاظ کے ذریعے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 غنیمت، نمبر 2 فی، نمبر 3 نفل۔ اب ایک ایک کو سمجھتے جائے تاکہ بات صاف طور پر معلوم ہو۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ و جہاد کے ذریعے دوسرے جماعت سے، دوسرے فریق سے ہمیں ملے، یعنی جنگ کرنے کے بعد ہمیں ملے۔ اس کا حکم آیت نمبر 41 میں آنے والا ہے، جو دوسرا حکم میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جو پارہ 10 کے شروع آیت ہے۔ نمبر 2 مال فی، یہ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں ذکر فرمایا۔ اس فی کسے کہتے ہیں؟ اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر، کسی کے ساتھ جنگ نہیں کیے، ایک کفار سے ہمارے پاس مل گیا ہو مال، جیسے وہ لوگ دینے پر راضی ہو گئے یا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، ابھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہونے سے پہلے ہمیں مال مل گیا، تو اس کو کہتے ہیں مال فی۔ اور نمبر 3 ہے جو یہاں مذکور ہے انفال، نفل۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، خاص طور پر ہمیں سمجھنا ہے کہ اس مال کو کہتے ہیں نفل جو جہاد کا امیر کسی خاص مجاہد کو، خاص جہاد کرنے والے کو، غازی کو، اس کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے نفل کے بارے میں، وہ بہت بہترین ہے، جو بہت قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دیکھا جائے تو یہ مال اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے امت محمدیہ پر۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ان لوگوں پر جنگ کے ذریعے جو مال مل رہا ہے، ان سب کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا، حرام تھا، استعمال بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ شکل ایسی ہوتی تھی، جو مال مل رہا ہے اس مال کو کسی جگہ جمع کرتے، اکٹھا کرتے، اور قدرتی طور پر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کے چلے جاتی۔ اگر آگ جلا کے چلی گئی تو وہ ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو محنت تھی، جنگ تھی، وہ
مقبول ہو گئی. ہاں اگر آگ آ کے جلا کے نہیں گئی تو اس صورت میں وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا عمل، ہماری محنت، ہماری کاوش یہ قابل قبول نہیں ہے. اس طرح سمجھ لیتے تھے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، مجھے اللہ تعالیٰ خاص طور پر 6 نعمتیں دی ہے. ان میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال کر دیا ہے. غنیمت کے مال کو میرے لیے حلال کر دیا ہے. جنگ کے ذریعے جو مال مل رہا ہے وہ حلال ہے. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان پر یہ چیزیں حلال نہیں تھی، یہ مال حلال نہیں تھا، حرام تھا. تو بہرحال یہ ہوا نفل. نفل کہتے ہیں جنگ کے ذریعے مال ملا ہو، یہ غنیمت کے مال پر بھی استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح کوئی خاص معنی بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر امیر جہاد کسی کو، غازی کو، کسی مجاہد کو اس کی کارکردگی کی وجہ سے بطور انعام دے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال نفل کا حکم کیا ہے؟ اب حکم سمجھیں ہم. نفل کا حکم یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، وہ لوگ آپ سے نفل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے. تو آپ کہہ دیجئے وہ مال پورا کا پورا اللہ کا ہے اور رسول کا ہے. مطلب کیا؟ اصل ملکیت اللہ کی ہے. جو مال آ رہا ہے وہ اللہ کی ملکیت میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے حکم سے اپنے انداز سے عطا فرماتے ہیں. چنانچہ روایت میں بات ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو برابر تقسیم کر کے رکھ دیے. جیسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے پہلے حصے میں گزر چکا ہے، پارٹ 1 میں گزر چکا ہے. یہ نفل کا ایک پہلا حکم ہے. نمبر 2 دوسرا حکم مال غنیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم بیان فرمائے اس صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ غنیمت کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اب چونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی، کسی کو کوئی حکم معلوم نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی آگے تشریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے غنیمت کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. غنیمت کے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور 5 ڈیوائڈ کرنا ہے. تقسیم کا معنی ڈیوائڈ. اور اس میں سے 4 حصہ مجاہدوں کو دے دینا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم نے غنیمت کے مال حاصل کیے، یعنی چوتھا حصہ، 4 حصہ 5 حصے میں سے 4 حصہ مجاہدین کو ملے گا. اور 5واں حصہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تشریح آگے فرماتا ہے. 5واں حصہ 6 لوگوں پر منحصر ہوگا، 6 لوگوں کو ملے گا. اور ان 6 کون کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 رشتہ دار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نمبر 4 یتیم، نمبر 5 مسکین، نمبر 6 مسافر لوگ. یہ 6 لوگ. اب ان 6 میں بھی نمبر 1 پہلا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، مال کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی نکل گئے. اب بچ گئے 5 لوگ بچ گئے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جان لو کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے. کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح کہا؟ اس کی حکمت مفسرین نقل کرتے ہیں، اس کی وجہ مفسر نقل فرماتے ہیں یہ جو مال مل رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، یعنی 5واں حصہ جو مل رہا ہے آگے، وہ کفار کا نہیں ہے. جو کافروں کو جو مال مل رہا ہے وہ کافروں کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے مال. ویا کافروں کے نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہے. یہ مال کفار کی ملکیت سے ڈائریکٹ اللہ کی طرف چلا گیا. اس کے بعد اللہ خود مسلمانوں کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے دوسرے مال ہیں وہ ایسا نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، یہ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان کو لینا جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا یہ مال تم استعمال کر سکتے ہو. وجہ کیا؟ یہ میرا مال ہے، میں خود اس کو اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں. اس طرح. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر 5 لوگ ہیں یہاں.
نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، یہ 5 لوگ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ مال اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 4 لوگوں میں تقسیم کریں گے. رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ان 4 لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ پورا دوسرے حکم کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ پورے غنیمت کے مال کو 5 حصے کرنا ہے، اور ان میں سے 4 حصے مجاہدین کو دے دینا. 4 حصے، مثلا کے طور پر 5 لاکھ ملا ہے تو 4 لاکھ مجاہدین کو دے دیں گا، اور 1 لاکھ میں 6 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. اور ان 6 میں بھی ایک کو ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مال کی کوئی چندہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو 5 بچ گئے. اور ان 5 میں بھی اللہ رب العزت کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب بقیہ 4 لوگوں کو تقسیم کریں گے، رشتہ داروں کو، یتیم کو، مسکین کو، مسافر کو. یہ کل 5واں حصہ 5 لوگوں کو ہو گیا. خلاصہ کیا؟ 5واں حصہ 5 لوگوں کو ہو گیا. یہ ہوا 2 حکم، نمبر 1 نفل کے بارے میں، نمبر 2 غنیمت کے سلسلے میں. اور تیسرا حکم جو تفصیل کے ساتھ جو یہاں قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر جو فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد کفار کے بڑے بڑے 70 سردار لوگ قید ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کس طرح ان سے برتاؤ کرے. تو 2 صحابہ کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے علاوہ سب نے یہی رائے پیش کی، سب کا مشورہ یہی تھا کہ سب نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالات بہت سنگین ہیں، ہم سب پریشان ہیں، زیادہ محتاج ہیں، ہم سب مفلس ہیں، مال کا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دنیاوی علم کا بھی ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا آپ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی زمانے میں ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرائے، یا یہ خود مسلمان ہو جائے، یہ بھی فائدہ ہے. ان باتوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی رائے پیش کی، کیونکہ ان کا دل بہت نرم ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے تو آئندہ فائدہ ہوگا. اس فائدے کو ذہن میں رکھے تھے، خیال کیے تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رائے طلب کیے، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو قتل کیا جائے. ان کی پرانی حالات کو کیا ہم بھول جائیں گے؟ کیسے کیسے ستائے تھے، تکلیفیں پہنچائے تھے، ان سب کو دیکھ کر پوری دنیا کو عبرت حاصل ہونا ہے، پوری دنیا کو عبرت حاصل ہونا ہے. اور قتل بھی اس طرح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کی شکل سنا رہے ہیں کہ اس طرح ہو کہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے. اگر یہاں رشتہ دار ایک ہے، وہاں ایک رشتہ دار ہے، تو یہ ادھر قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، اس طرح چلے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو اتفقتما ما خلفتکما، اگر تم دونوں کسی بات میں متفق ہوتے تو ما خالفتکما، میں تم دونوں کے رائے کے خلاف کچھ کام ہی نہیں کرتا، تم دونوں کی بات کو میں مان لیتا. کیوں؟ لیکن یہاں دیکھا جائے تو تم دونوں کی رائے الگ الگ ہے، لہٰذا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کرتا ہوں کہ جس میں اکثر لوگوں کی بھلائی ہے، اکثر لوگوں کی نجات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین تھے، چنانچہ جو مالدار ہیں ان سے فدیہ لینے کا حکم جاری کر دیا، اور جو مالدار نہیں ہیں، باہنر ہیں، علم والے تھے، تو ان سے یہ فدیہ تھا، یہ معاملہ کیا گیا کہ وہ قریش کے بچوں کو علم و ہنر سکھائے، اچھی تعلیم دے. تو یہ پہلی جنگ تھی اور مشورہ ہو رہا تھا، اس لیے صحابہ حالات کے موافق رائے پیش کر دیے. لیکن کیا کرنا ہے، اللہ کی رائے یہ نہیں تھی. اللہ کی رائے، اللہ کی پسندیدہ رائے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر عتاب نازل کیا، ڈانٹ نازل کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو زندہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی خون ریزی ہونا چاہیے. اس طرح اللہ تعالیٰ
ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن یہاں سمجھنے کی بات ہے، احادیث مبارکہ میں اگر غور کریں گے، جیسے ترمذی کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، اس میں اگر غور کریں گے تو صاف طور پر معلوم ہو رہی بات کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کو دو چیزوں کا اختیار دیا تھا. دو چیزوں کا اختیار دیا، یہ خود انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. ترمذی شریف کی روایت مطابق اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی خبر دیا کہ تم سنا دو، دو اختیار ہے، دو چیزوں میں سے چوائس دیا گیا، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں. نمبر ایک کیا؟ دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، یعنی ان قیدیوں کی گردن اڑا دو، کوئی باقی نہ رہے، سب کو عبرت حاصل ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. یہ نمبر دو. دوسرا اختیار چوائس یہ تھا کہ فدیہ لے کر، کچھ مال لے کر چھوڑ دے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کہ اس کے بدلے میں آئندہ سال مسلمانوں میں بھی اتنے ہی لوگ شہید ہوں گے. یعنی آئندہ آنے والی جنگ میں، جنگ احد وغیرہ میں اللہ کو علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ بات سنا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ سال اسی طرح لوگ شہید ہوں گے، یاد رکھ لینا. اب اس میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخفی اشارہ ہے، اس میں مخفی رمز ہے اس میں کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں تاکہ آئندہ سال مسلمانوں کا خون نہ بہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا، مسلمانوں کا خون بہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دوسری رائے کے موافق تھا اللہ تعالیٰ. تو لیکن چونکہ مسلمانوں کے سامنے دونوں صورتیں اختیار کے طور پر پیش کیے گئے تھے، ہم دیکھتے ہیں نا، اب کسی کو دو چیزیں کی چوائس دی جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جو چاہے لے گا. اگرچہ سامنے والے کو پسند نہیں ہے، جو چیز دے رہا ہے اس کو پسند نہیں ہے، پھر بھی لینے والے کو پسند ہے تو چھوڑ دے گا، چوائس ہے اس کو. اسی لیے صحابہ چوائس کو سامنے رکھ کر، اختیارات کو سامنے رکھ کر، بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ اگر ان سے پیسہ لے کر چھوڑ دیں گے تو بہت امید ہے اس بات کی کہ آئندہ وہ جا کر مسلمان ہو جائیں گے اور ان سے بہت ساروں کو فائدہ ہوگا. اس طرح اور واقعات کے مطابق، روایت کے مطابق ہوا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیے تھے بعد میں، اور بہت بڑے صحابی ہیں وہ، تو اسی لیے یہ فائدے کو سامنے رکھے تھے. اور بعض صحابہ نے سوچا کہ ہماری حالت بہت بری ہے، ہم مسلمان سب مفلس ہیں، اس لیے پیسوں کے زیادہ محتاج ہیں ہم، اگر ان کو قتل کر دیں گے تو یہ سب نہیں ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو ہمیں کچھ مال ملے گا، ہم کچھ آگے علم سیکھ سکتے ہیں، تعلیم و تدریس کا کام کر سکتے ہیں. اس طرح وہ آگے سوچ رہے تھے. لیکن صرف دو صحابی ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کی رائے اللہ کی رائے کی موافق تھی. چنانچہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، عتاب آیا، ناراضگی کا اظہار ہوا، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. یہ اختیار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لولا کتاب من اللہ، سزا اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کی طرف سے ایک مکتوب شدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سزا اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے تمہارے لیے فدیے کو حلال کر دیا. اگر تمہاری رائے میں کچھ غلطیاں ہوتی، کچھ چوک ہوتی، عذاب میں مبتلا کرتے. چنانچہ روایت میں بات ملتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کا عذاب آتا تو عمر اور سعد کے علاوہ سب اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آیا، اللہ کا عذاب نہیں آیا. اب ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ عذاب تو دینے کا نہیں، اللہ چوائس دے کر ایسا کیوں کیا؟ صرف ایک ڈانٹ تھی، ڈبٹ تھی. اللہ کو ناپسند تھی ایک چیز کہ آئندہ سال 70 مسلمانوں کا خون بہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح. لیکن صحابہ کو خواہش تھی کہ آپ پیسے تو لیں گے، بعد میں شہید تو ہونا ہے، جنت بھی مل جائے گی، ادھر ماں بھی مل رہا ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی، اس طرح سوچ رہے تھے. اب دوسری بات اس میں بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا حسنات الابرار سیئات المقربین، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی بڑی نظر آتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح صحابہ کی شان تھی.
اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو سمجھا رہا ہے. چھوٹی غلطی تھی، چھوٹی غلطی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اختیار دے کر اس کو لے رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر ڈانٹ ڈپٹ زجر کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مقرب ہیں، مقرب بندے ہیں. تو اسی سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے. اس لیے ہم خاص طور پر صحابہ کی عظمت میں بالکل گستاخی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ابو بکر کیا ہے، عمر کیا ہے، عمر کو کیا حق ملتا ہے، ابو بکر کو کیا ملتا ہے. نعوذ باللہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ اتنی تفصیلات کے ساتھ ان کی غلطیوں کو درست کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے مقرب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ تیسرا حکم تھا. اب چوتھا حکم ہے کہ آیت نمبر 72 سے 70 پر 2 سے لے کر آیت نمبر 75 تک 75 تک ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ چند احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے، مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے. اور اس کے ضمن میں ان مسلمانوں کا بھی ذکر آ چکا ہے جو مہاجر نہیں ہیں اور نان مسلم ہیں، ان دونوں کا بھی. تو کل خلاصہ کیا 3 جماعت کا تذکرہ ہو گیا. مسئلے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سمجھے. اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کی 2 قسم پیدا کیے ہیں، یعنی انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ خود سورہ تغابن کی دوسری آیت میں کہتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون خبیر. وہی ذات کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور تم میں سے بعض مؤمن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں 2 قسم بیان فرما رہا ہے، کافروں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت. پھر آگے دیکھیں اس کے بعد کیا، مسلمانوں ہی کی 2 جماعتیں ہو گئی. صحابہ کے زمانے میں 2 جماعت تھی. اس وقت جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے، قابل غور بات ہے، اس آیت اتر رہی ہے اس وقت 2 جماعتیں تھی. ایک جماعت مہاجرین کی جماعت تھی اور ایک غیر مہاجرین، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے. اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ کیا. ابھی بعض صحابہ مکہ ہی میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے تھے. تو اسلام کے شروع زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ مسلمان ہوتا تھا اور بیٹا کافر ہو جاتا تھا، اور اس کا کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا، باپ کافر رہتا تھا، بیٹا مسلمان ہوتا تھا. اسی طرح مسلمانوں میں بعض ایسے ہوتے تھے کہ بعض ہجرت کیے ہوئے تھے اور بعض ہجرت نہیں کیے تھے. جیسے باپ مہاجر ہوتا، بیٹا غیر مہاجر ہوتا، ابھی مکہ ہی میں رہتا، وہ ابھی آیا نہیں. یا کبھی ایسا ہوتا بیٹا تو ہجرت کر کے چلا گیا لیکن باپ ابھی ہجرت کر کے نہیں آیا. اس طرح دو شکل ہو سکتی ہے. اور ان سب کی وجہ سے کس پر اثر ہوتا، وراثت پہ اثر پڑتا. وراثت کے مسئلے میں فرق پڑ جاتا تھا، وراثت کے مسئلے بدل جاتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 72 اور 73 میں، یعنی 70 پر 2 70 پر 3 میں یہ حکم سناتا ہے کہ کافر کی وراثت میں مسلمان شامل نہیں ہوگا. کافر کی وراثت میں مسلمان بالکل شامل نہیں ہوگا. اسی طرح مسلمان کی وراثت میں کافر شامل نہیں ہوگا. مثال کیا ہے، مثال کے طور پر باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر ہو گیا. تو اس صورت میں باپ کے انتقال پر اس کی وراثت میں اس کی میراث بیٹے کو نہیں پہنچتا. بیٹا لینا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے. کافر کو بالکل وراثت کا حصہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کاٹ دیا دونوں کے حکم کو. ہاں اس کا الٹا، باپ کافر تھا، بیٹا مسلمان تھا. تو اس صورت میں اگر باپ انتقال ہو گیا تو کافر کی جو ملکیت تھی، کافر کا جو مال تھا، وہ مال مسلمان کو نہیں آئے گا، مسلمان کو بالکل نہیں ملتا. تو یہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ ان 2 آیتوں میں ذکر فرمایا. اور اس کے بعد دوسرا حکم سنایا، یعنی مسلمانوں کی 2 جماعت ہو گئی تھی نا، ایک مہاجر کی جماعت اور غیر مہاجر کی جماعت جو ابھی ہجرت نہیں کیے. اب یہ دونوں اگر رشتے میں مل جائے تو اس صورت میں بھی حکم بدلتا ہے. کیا، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں پھر بھی وراثت میں اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق کیا ہے. وہ کیا، اگر مہاجر انتقال ہو جائے، مثال کے طور پر باپ ہے، مہاجر تھا، انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا ابھی ہجرت نہیں کیا، وہ بیٹا ابھی وہی موجود ہے مکے میں، تو اس صورت میں باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں پہنچے گی جب تک ہجرت نہ کر لے. ہجرت کیے تو ملے گی، ہجرت نہیں کیے تو نہیں ملے گی، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اسی طرح جو ابھی ہجرت نہیں کیا تھا باپ، دوسری مثال،
باپ ابھی ہجرت نہیں کیا, وہ انتقال ہو گیا مکے میں, اور بیٹا ہجرت کر کے مدینے کو آ گیا, تو اس صورت میں بھی بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ہوگی, باپ کی میراث میں بیٹا شامل نہیں ہوگا, کیونکہ ہجرت کر کے آ گیا, وہ ابھی ہجرت نہیں کیا. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو مفسرین نے نقل فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ 8 ہجری سے پہلے تک, فتح مکہ سے پہلے تک ہے. کیوں؟ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. جب ہجرت ہی نہیں ہے تو وراثت کا حکم بالکل مل جائے گا. تو خلاصہ کیا ہے, فتح مکہ کے بعد معمولی طور پر حکم ہوگا, جیسے آج کل ہو رہا ہے, باپ کی وراثت میں بیٹے کو ملے گا اور بیٹے کی وراثت میں باپ کو ملے گا, دونوں ہجرت کیے ہو یا نہ کیے ہو, 8 ہجری کے بعد. لیکن 8 ہجری سے پہلے, سن 8 ہجری سے, کیونکہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تھا, تو فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی صورتیں آئے ہیں ہجرت کیے یا نہیں کیے دیکھیں گے. اگر دونوں بھی ہجرت کیے ہیں تو وراثت میں شامل ہوں گے, ہاں دونوں بھی ہجرت نہیں کیے ہیں تو وراثت میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرمایا ہے, جو آج کل یہ حکم نہیں ہے, کیونکہ ہجرت ہی نہیں ہے. بہرحال یہ 4 قسم کے احکامات ہوئے ہیں جو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے. اس کو ہم خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو بار بار سننے کی کوشش کرے تاکہ بات صاف طور پر معلوم ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر 4 قسم کے احکامات سنائے, اور بھی بیشتر مضامین ہیں کہ آیت نمبر 38 میں 20/8 میں 28 میں اللہ تعالیٰ تقوی کے فضائل سنایا ہے جو اہم ہے, جو قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقوی کی ایک نورانیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرق بتا دے گا, حق و باطل کے درمیان فرق معلوم کرا دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ مجھے ہمیں حق بات کو بتلا دے اور اس پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ باطل کیا چیز ہے اس کو معلوم ہو جائے اور اس سے ہم بچ سکے, بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں. ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے تقوی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تقوی کے فضائل پورے قرآن کے اندر 6 بیان فرمایا ہے, اور بقیہ سورہ طلاق کے اندر موجود ہے 5 نقدی فائدہ, اور یہ فائدہ بھی ہے 6ٹھا فائدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرق, حق و باطل کے درمیان ایک امتیازی چیز حاصل کرا دے گا, فرق والی چیز حاصل کرا دے گا. اب اس سے انسان خود پہچان لے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقوی, پرہیزگاری ہو. جیسا کہ پہلے حصے میں بھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ شروع میں جب انفال کے بارے میں, نفل کے بارے میں, مال غنیمت کے سلسلے میں صحابہ کے اندر اختلاف ہوا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم دیا کہ تم اللہ کے معاملات میں تقوی اختیار کرو, بندوں کے معاملات میں تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی کیا ہے, جو خلاصہ آپ حضرت کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات صاف ہو. تقوی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو, ہمارا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو, یعنی ہمارا معاملہ صاف ہو, کسی کے ساتھ صاف ہو, اللہ سے بھی صاف ہو اور لوگوں سے بھی ہمارا معاملہ صاف ہو, کسی کی پکڑ پہ ہم نہ آ جائے. اس طرح عمل کو تقوی کہتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے. ایک خاص اہمیت کے ساتھ اس آیت کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس صورت کے مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح اس صورت کے 4 قسم کے احکامات کو بھی سمجھ کر قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.